مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ اور رب تعالی کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور اس میں ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کے اس سلسلے کے اندر مدنی چینل سے متعلق جو اپڈیٹس ہوتی ہیں، جو مدنی چینل کیا کچھ لا رہا ہے اور کیا لانا چاہتا ہے، اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کی سجیشنز، آپ کے مشورے اور آپ کے فیڈ بیک ہم اپنے اس سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں۔ اور ایم سی آر والوں کو یہ بھی آپ کہہ دیں کہ ٹکر بھی چلا دیں، جن کے صحیح جوابات ہیں وہ انتظار میں پچھلے ہفتے کا جو ہمارا ایک سوال تھا، اس کا جو درست جواب جن لوگوں نے دیا وہ سوال بھی چل جائے، درست جواب بھی آپ کو دکھایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ جن لوگوں نے درست جوابات دیے ہیں وہ نام بھی آپ کو دکھائے جائیں گے۔ اور بہت ساری جو ہے وہ فرمائشیں ہیں وہ بھی ہم نے جو ہے وہ پوری کرنی ہے، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم ابتدا جو ہے نا، کیونکہ کافی سارا وقت ہمارے پاس یعنی وقت کم ہوتا ہے، تو کچھ فرمائشیں ایسی ہیں جو رہ جاتی ہیں، تو آج انشاءاللہ عز و جل فرمائشوں سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پچھلے دنوں ایک میسیج آیا کہ سیزن 9 ذہنی آزمائش کا، اس کے فائنل سے پہلے ذہنی آزمائش کی جو ٹیم ہے، یعنی جو اس پر کام کرتی ہے، ان کی عبدالحبیب بھائی کے ساتھ یعنی ایک سلسلہ ہوا یادگار لمحات کے نام سے، تو اس میں جو ہے عابد باپو نے کوئی عبدالحبیب بھائی کی یعنی یوں سمجھے کہ ایک تعریف کی تھی، اس میں عبدالحبیب بھائی کو رات کا چاند جو ہے وہ کہا تھا، تو ہمیں وہ والی گفتگو جو ہے وہ سننی ہے۔ تو اب یوں دیکھیں کہ وہ سیزن 9 اب یادگار لمحات اور وہ والی ٹاکی، تو جب ہم نے وہ نکالا کلپ، اور واقعی جیسے ویور نے لکھا تھا اور ایسا ہی تھا، تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہمارے پاس تو یہاں ویسے بھی ایک ہے کہ ہم اگر کوئی چیز اگر چلی گئی ہم نہیں دیکھ پائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن گھر پہ بیٹھا ہوا ویور جو ہے وہ ایک دفعہ اگر کوئی چیز چلی جائے تو وہ کیسے دیکھے گا، اور شاید پتہ نہیں یہ والا سلسلہ یوٹیوب یا دیگر جگہوں پہ ہو یا نہ ہو، اس کا مجھے نہیں پتا۔ تو بہرحال ہم نے وہ کلپ نکالا تھا، آج انشاءاللہ عز و جل اسی سے اس کا آغاز کرتے ہیں، تو دکھائیے وہ کلپ، بقیہ پھر انشاءاللہ عز و جل ایس ایم ایس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سیزن 4 پورا تقریباً آپ نے کیا، وہ تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ اچھا یوں تھا کہ تھا تو آپ کا ہی، لیکن مجھے پھر صدقہ نصیب ہو گیا آپ کا، تو پھر سیزن کرتے رہے، پھر آڈیشن بھی تقریباً مجھے سعادت ملی تھی، تو اس کے بعد جب یہاں پر آئے وہ آڈیشن بڑا یادگار تھا، اس میں کافی میں بتایا بہت محنت ہوئی تھی، بہت محنت ہوتی، یعنی کہ ہم جب پہنچتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ بس وقت ہمارے سامنے 1500 2000 مدنی منع جمع ہوتے تھے، اور آنے کی اتنی ان کے اندر جستجو ہوتی تھی جب ہم آخر میں نام پڑھتے تھے کہ اب دوسرے مرحلے کی طرف یہ بڑھ گئے ہیں، کیونکہ اب 2000 کا مجمع ہے آپ کے سامنے، 1500 کا مجمع ہے، اب دوسرے مرحلے کے لیے ہم نے 100 مدنی منوں کو آگے کی جانب بڑھانا ہے کہ 1400 کو کہنا چاہیے، اب کس طرح کے ہیں۔ اب یوں ہوتا تھا کہ میں یہاں نام پڑھ رہا ہوتا تھا، مجھے بھائی ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں، میں کیا ہوا، بولنے دیکھیں یہ گر گیا، بے ہوش ہو گئے، میں بھائی یہ کیا نام پکارے ہیں یا ان کو پکڑے ہیں، کیا کرنا ہے، اس قسم کا ماحول بنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آخر تک وہ گیٹ کے بس ساتھ کھڑے رہتے تھے، ہمیں بھی لے جائیں نا، ہمیں لے لیں۔ پھر بسوں کا تو یوں بھی ہوا کہ مجھے شہروں کے نام صحیح طرح یاد نہیں ہے، ہم اسلام آباد میں آڈیشن کر رہے تھے، اور کسی شہر کا ایک مدنی منا تھا، تو وہ بس آنا چاہتے تھے کہ یوں تھا کہ کیا بنائی تھی، تو پھر یہاں آڈیشن میں کامیاب نہیں ہو تو اسلام آباد آئے۔ اچھا وہاں جا کے انہوں نے وہاں جا کے پھر آپ ہیں کس شہر کے،
تو میں دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے. پھر میرے ساتھ دانش بھائی بھی تھے, انہوں نے آپ کو دیکھا ہے, تو پھر دیکھا تو پھر صحیح طرح دیکھا کہ اب کیا کر سکتے ہیں. پھر کچھ اصول بھی تھے ہمارے پاس کہ اس کے مطابق اس کو چلنا ہے, تو وہ واقعی میں ایک یادگار تھا. کافی شعروں پھر میں آپ نے لائیو سلسلہ پورا کیا ماشاءاللہ. الحمدللہ عز و جل. لیکن یہ ہے کہ پورے جیسے ہم کرتے سلسلہ, یہ کہ میرا بھی یہ تھا جس طرح کہ آپ نہ ہوں سلسلے میں, یہ کہ جان تو آپ ہی ہیں نا, دیکھیں ابھی بھی آپ ہی ہیں کہ لے کے چل رہے ہیں سلسلہ ماشاءاللہ. اب ہم جب سلسلہ شروع ہوا وہ فورج ہوتا سیدھن, تو عبدالحبیب بھائی نہیں ہے نا, تو وہ دن میں بھی ہوا, پھر آپ تو رات کے چمکتے چاند, تو پھر ہم نے سلسلہ دن میں کیا, پھر اس کے بعد دن میں سلسلہ ہوا. پھر یہ کہ نہ سیزن نہ پہلے مرحلے میں دوسرے مرحلے میں کالس وغیرہ بھی آتی تھی. عبدالحبیب بھائی کا بھائی ابھی ہم ہی ہیں, بس دیکھیں آپ سلسلہ. پھر اس کے بعد جو ہے فائنل جو ہوا, تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کرم فرمایا, لیکن آپ ہیں, آپ کا انداز آپ کا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب عابد داپو ہوں اور اتنی پیاری پیاری باتیں ہوں, تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ یہ دیکھیں وہ جملے کہاں سے نکالے, اور یوں سمجھے کہ ہو سکتی ہے ہم نے سلسلہ خود بھی نہیں دیکھا تھا, لیکن یہ گفتگو مدنی چینل کے ناظرین کی برکت سے دیکھنے کو ہمیں بھی مل گئی. اچھا, یہ میسیج ہے, آجی مشتاق کی آواز میں نعت سنا دیں, ساڑھے ول سونے. یہ ہم نے تیار کیا, انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد چلاتے ہیں. کیا بات ہے. ایک میسیج آیا کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ نگران شورا کا سلسلہ مدنی کسوٹی شروع ہو رہا ہے. اچھا, میں یہ عرض کروں کہ یہ ہم نے گزشتہ سلسلے میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ کسوٹی, اب اس کا نام بہرحال کیا ہوگا وہ تو انشاءاللہ عز و جل ڈیسائیڈ کریں گے. کچھ دن پہلے یعنی گزشتہ جو جمعہ ہے اس دن اس کا ہم نے ڈیمو ایک ریکارڈ کرنا تھا. نگران شورا کے ذہن میں جو کچھ تھا کہ اس کو کس انداز میں جو ہے وہ ہم لائیں گے, تو اور نگران شورا کا پنجاب کا سفر بھی بالکل یوں سمجھیں کہ جمعہ کو ہماری ریکارڈنگ تھی اور نگران شورا کو ہفتے کو یہاں سے روانہ ہونا تھا. تو اب یوں سمجھیں کہ ایک سفر وغیرہ کے معاملات, رضا بھائی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جدول وغیرہ, تو نگران شورا نے کہا یار جو میرے ذہن میں اب تک ہے نا وہ اس کو میں اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہا کہ ہم نے کرنا کس طریقے سے ہے. تو ہم بہرحال ہم نے ریکارڈنگ کی تیاری تو کر لی تھی, تو ہم نے پھر اس دن کسوٹی کی ریکارڈنگ نہیں کی, بلکہ اس دن ہم نے اسی سیٹ پر ایک سلسلہ ریکارڈ کیا. وہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا, اتوار کو دوپہر 3 بجے چلا تھا, کمپلینٹ سینٹر کے نام سے. یہ یعنی یوں سمجھے کہ ہم ایٹ اے ٹائم بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کے ہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ کرتے ہیں. تو بس فی البدی جو گفتگو ہوئی, اور وہ یوں سمجھے کہ نگران شورا کے جو اس کے اندر جوابات تھے, الحمدللہ جب یہ سلسلہ چلا تو بہت سارے میسیجز جو ہے وہ آئے کہ یہ ریپیٹ کب ہوگا, اور الحمدللہ وہ ریپیٹ بھی ہوا. اور غالباً مجھے جو ہے نا ہماری جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے ان کی طرف سے یہ اپڈیٹ بھی ملی ہے کہ الحمدللہ یوٹیوب پر یہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے, جو نگران شورا کا پیج ہے. تو آپ اس کو اگر کسی نے وہ سلسلہ نہ دیکھا ہو تو اس کو آپ دیکھیں, بہت سارے اس کے اندر جو ہے نا بہترین مدنی پھول ہیں. تو میں نے کہا کہ اس ایس ایم ایس کیونکہ ضمن میں یہ ساری گفتگو تھی تو میں عرض کرتا چلوں. اچھا, ایک یہ ہے کہ بچوں کی دنیا سلسلے کا ٹائم فکس کر دیں. اصل میں بیسیکلی یہ سلسلہ جو بغداد بھائی کا ہے, یہ اس کی نئی ریکارڈنگ تو آ نہیں رہی. ہماری جو ایف پی سی والے ہیں یہ اس کو بہرحال کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں, تو یہ کوئی نیا یوں سمجھے کہ ریکارڈنگ نہیں آ رہی ہے. یہ شاید اس کے سلسلے ختم ہو گئے ہیں. انہوں نے بغداد بھائی نے کہا تھا ہم اس کو نئے طرز سے لے کر آئیں گے, لیکن ابھی تک آیا نہیں. اچھا, ایک میسیج تھا کہ نیم بیہوشی والا پیکیج جو امیر سنت کا 26ویں کو چلایا تھا وہ دکھا دیں. اصل میں یہ ہم اب سے کچھ سلسلوں پہلے نا یہ چلا چکے ہیں, تو ایک چیز ہم چلا چکے ہوتے ہیں وہ بار بار, اب ظاہری بات ہے کہ جس نے میسیج کیا اس نے یہ سلسلہ نہیں دیکھا ہوتا, تو اب ظاہری بات ہے کہ ہر ایک کے اس کے مطابق اگر ہم چلانا شروع کر دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریپیٹیشن بہت زیادہ ہوگی, لیکن کم از کم ہم آپ کا میسیج ضرور پڑھ دیتے ہیں کہ جو آپ نے کیا تھا. اچھا, ایک میسیج ہے کہ جتنے رسالے امیر سنت کے اب تک ہوں ان کے نام چلا دیں. یہ میاں والی سے میسیج ہے. دیکھیں, ایک ایس ایم ایس تو یہ تھا کہ کتنی تعداد ہے وہ تو ہم نے بتا دی, اب یہ اس کی وجہ بھی لکھا کریں نا کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا. یعنی سارے ہم کیونکہ کلیکٹ کرنے پڑیں گے, لکھنا پڑے گا سارا, تو آپ اس کی کوئی وجہ بھی بیان کر دیا کریں کہ یہ رسالوں کے نام اگر چلیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا. تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس پر بھی کوشش کر لیں گے. ایک میسیج یہ ہے کہ مدنی چینل پر جب سورہ ملک چلے تو اس وقت مناظر نہ دکھائے جائیں, اس سے توجہ بڑھتی ہے. دیکھیں, یہ جو سورہ ملک ہے
غالباً آپ کی مراد شاید جو ریکارڈڈ ہے وہ جو مناظر پر چلتی ہے وہ ہے، تو وہ تو یعنی جو مناظر ہیں توجہ بٹنے والے وہ تو ہم براہ راست جب تلاوت ہوتی ہے نا، ورنہ اگر ریکارڈڈ ہے تو اب اس پر کیا دکھائیں گے؟ یعنی اگر ایک وائس ہے اور وائس پر ہم اسٹل کوئی امیج تو دکھا نہیں سکتے نا، تو اس طریقے لوگوں کی یعنی یوں سمجھے کہ دلچسپی کے لیے وہ چیز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. اور مناظر بعض جگہوں پہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ اس کے جو ترجمہ ہے اس کے مطابق کوئی نہ کوئی اگر فوٹیج اس کی عکاسی کر رہا ہو تو اس طرح کے مناظر جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی. تو میسیجز اور بھی ہیں. ایک میسیج یہ ہے کہ رضا بھائی اس کا جواب آپ دیں گے. اجتماع ذکر نعت کو محفل نعت، مدنی گلدستے کو پیکج، مدنی مشورے کو اجلاس کیوں کہا جا رہا ہے؟ وضاحت فرما دیں. اللہ اکبر. کیوں کہا جا رہا ہے؟ دعوت اسلامی کی اصطلاحات میں چونکہ فلیکسیبلٹی آئی ہے تھوڑی سی، اور جو ہماری ایک ٹرمینالوجیز تھی، جو اصطلاحات تھیں، ان میں جو ہے نا وہ اب آپ مدنی مشورہ کہیں، اجلاس کہیں یا میٹنگ کہیں، کچھ بھی کہیں، جو جہاں جیسی پوزیشن جہاں جو سمجھا جائے ویسا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. یعنی لوگوں کی آسانی کے لیے یہ جو ہے وہ اصطلاحات کی چینجنگ. کچھ فیس بک پر بھی ہیں، میں کچھ پڑھ لیتا ہوں. 2 میسج ہیں ایک ہی طرح کے نوعیت کے ہیں. عدنان راجپوت ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیبل پر مدنی چینل نہیں آ رہا. تو 1 اکتوبر سے مدنی چینل کی جو فریکوینسی ہے وہ ایشیا سیٹ سی بینڈ سے موو ہو کر پاک سیٹ پر آ گئی ہے. اور پاک سیٹ کی جو ہمارے ایم سی آر والوں سے عرض ہے کہ اگر اس کا کوئی ٹیکر بنا ہو تو وہ بھی ہماری اپر بینڈ پہ چلا دیں، تاکہ ناظرین یہ دیکھ لیں کہ اب پاک سیٹ کی یہ فریکوینسی ہے اور اس پر آپ اپنے جو بھی آپ کے کیبل آپریٹر ہیں ان تک یہ فریکوینسی دے کر آپ پاک سیٹ پر مدنی چینل آن کروا سکتے ہیں. دوسرے احسان بھائی ہیں. رضا بھائی ایک عرض ہے کہ یہ ہم دیکھیں ایک عرصے سے ہم نے یہ چلایا مدنی چینل پر، لیکن اب اس کے باوجود بھی لگتا ہے کہ ناظرین نے جو ہے نا نہیں کی اور وہ پریشان ہو رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ ہمارا بند ہو گیا. تو ہم نے ایک عرصے تک، بلکہ ہم یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے سلسلے میں بھی جو ہے نا بالکل اس کی باقاعدہ بریفنگ دی تھی اور جو متعلقہ ذمہ دار ہیں ان کی، مگر ظاہر ہے جس نے جب دیکھا جب جاگا تب ہوا سویرا. تو احسان بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدنی چینل کے سگنل لو ہیں، ویڈیو کٹ کٹ کر آ رہی ہے. تو یہ چند اور بھی اس طرح کی شکایات ہیں کہ ویڈیو جو ہے وہ کٹ رہی ہے، سگنل لو ہیں. تو جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے ان سے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں کہ اس پر بھی ورکنگ کی جائے تاکہ آپ مدنی چینل اچھے انداز سے بلا تعطل دیکھ سکیں. مزید جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ احسان بھائی کی فریکوینسی چینج بھی کی ہے پھر بھی پرابلم ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نیو فریکوینسی آپ کے یہاں جو ہے نا وہ سیٹ ہونے میں کچھ ایشو ہو. تو پہلے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے اینڈ سے کسی ماہر جو ہے جو یہ کام کرنے والا ہوتا ہے ڈش وغیرہ کا، اس کو بلا کر دکھا دیں. اگر وہاں صحیح نہیں ہوتا ہے پھر بھی آپ اپنی میکسیمم کوشش کر کے بھی صحیح نہیں ہوتا ہے تو پھر ضرور یہاں سے بھی کوشش کی جائے گی. مزید آپ میں ایس ایم ایس کے ساتھ اب کچھ 1-2 فرمائشیں بھی پوری کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پورے سلسلے کو اس طرح سے چلانا ہوتا ہے. کچھ کلام کی فرمائشیں تھیں مختلف. ایک تو تنم فرسودہ جانم تھا، اور اسی طریقے سے حاجی مشتاق کے حوالے سے جیسے میں نے کہا تھا ساڑھے ول سونیا، اور حاجی شاہد جو نگران پاک انتظامی کابینہ ہیں ان کے حوالے سے زمین و زماں ان کا جو کلام ہے وہ چلایا جائے. تو یہ تینوں تیار کیے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم جو جانشین امیل سنت ہیں ان کے حوالے سے ایک میسیج تھا گزشتہ سلسلے میں کہ جب انہیں جانشین بنایا گیا تھا تو وہ مدنی مذاکرہ ہم نہیں دیکھ پائے تھے، تو وہ کلپ جو ہے ہمیں اس سلسلے میں دکھا دیں. تو الحمدللہ ہم نے وہ تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. میں ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں جو شاید سب کے لیے غیر متوقع ہوگا، کسی کو بتایا نہیں میں نے، نہ کسی سے مشورہ کیا ہے. فی الحال آج بڑی رات ہے، 11ویں شریف کی رات ہے. 9ویں شب مجھے کچھ خیال آیا تھا کہ میں ایسا کروں، تو میں یہ کرتا ہوں کہ اب میری بڑھاپا بھی ہے اور ویسے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. تو میں نے یہ ذہن بنایا کہ اعلان کر دوں کہ میں اپنا جانشین حاجی عبید رضا کو بناتا ہوں. ذہن بنایا کہ اعلان کر دوں کہ میں اپنا جانشین حاجی عبید رضا کو بناتا ہوں. تو اللہ کرے کہ ان کو طویل حیات ملے کہ میرے بعد بھی یہ دین کی خدمت کر سکیں. اور ان کو میں وصیت بھی کرتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں،
مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو صحابہ کرام کے عقیدے ہیں، جو اولیاء کرام کے عقیدے ہیں، جو غوث پاک کے عقیدے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے عقیدے ہیں، دیگر مجتہدین کے عقیدے ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہے مسلک اعلیٰ حضرت. تو اللہ تعالیٰ اس مسلک اعلیٰ حضرت پر ان کو استقامت بخشے. میں ان کو تاکید کرتا ہوں کہ اس پر یہ قائم رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کی اور آپ کی آل اولاد کی اطاعت نصیب فرمائے. آپ کے جانشین الحاج عبید رضا اتاری المدنی کی بھی ہم سب کو اطاعت نصیب فرمائے. ایک ایس ایم ایس اور ہے، وہی کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں بھی مدنی چینل نہیں آ رہا. تو اس حوالے سے میں ایم سی آر کے اسلامی بھائی سے عرض کر دیتا ہوں، جو ہیلپ ڈیسک نمبر ہے، کہ جو ایک رابطہ نمبر دیا گیا ہے مدنی چینل کا، کہ اب دیکھیں اب کہاں مدنی چینل نہیں آ رہا تو یہ تبھی پتہ لگے گا کہ جب آپ اپنا سٹی کا نام، ایریا کا نام کے ساتھ مینشن بھی ہو، اور جو بھی پرابلم ہو آپ ہمارے سلسلے کے ذریعے ایک ہیلپ ڈیسک نمبر آپ کو شو کر دیتے ہیں، آپ اس پر کال کر کے یا ایس ایم ایس کر کے جو ہے وہ اپنا مسئلہ ضرور سالو کروائیں. اگر تنم فرسودہ جانم یہ کلام اگر تیار ہے تو یہ چلا دیں. فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ دلم پشمردہ وارا سے حسیہ یا رسول اللہ دلم دلم پشمردہ روز عیسی سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول شفاعت را کشائی پر گناہ کل محروم چاہ میرا درا یا رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. تو نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ نمبر چل رہا ہے، اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور مدنی چینل نہیں چل رہا تو ان سے رابطہ کر کے معلومات لے کر آپ مدنی چینل اپنے علاقوں میں ضرور آن اچھا، اب کروائیں. میں مثال دیتا ہوں. اس وقت اگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ہم یہ کہیں کہ آپ کا اگر مدنی چینل نہیں آ رہا تو فیس بک پہ آ رہا ہے، ہاں فیس بک پر آ رہا ہوگا، وہیں پر ہی ظاہر ہے جو ویسے اسکرین پر نہیں دیکھ رہا تو وہ نیٹ کے ذریعے دیکھ رہا ہے، لیکن رابطہ تو وہاں پر ظاہری بات ہے. مجھے یہ ایس ایم ایس ابھی تو اس وقت یہی آئیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ نہیں آ رہا، ہم ان کو کیسے جو ہے وہ اپنا ایڈریس کریں گے؟ آپ کے پاس ایس ایم ایس جیسے بعض ایس ایم ایس آ رہے ہیں، موبائل پر آ رہے ہیں، اور ہمارے اس پر بھی جو ہے بعضوں کے آ رہے ہوں گے، وہ تو نہیں. مگر آپ وہ کہاں دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہے. اگر وہ بذریعہ نیٹ دے کر آپ سے رابطہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک الگ ہے. اور اگر وہ جب آ ہی نہیں رہا تو پھر وہ واللہ عالم کہاں دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں اور دیکھ رہے ہوں، کہیں اور آ رہا ہو، تو رابطہ کریں، آن کروائیں. آپ کا کوئی میسیج آپ کچھ پڑھ رہے تھے؟ اچھا، میں یہ عرض کرتا ہوں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اتنی گہرائی کے ساتھ مدنی چینل کو دیکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کچھ چیزوں کی طرف واقعی ہماری توجہ نہیں ہوتی. ایک ایس ایم ایس آیا کہ خلیل بھائی جو ہمارے نعت خواں ہیں، یہ ایک عرصے سے مدنی مذاکرے میں
تشریف نہیں لا رہے. حالانکہ اس کے علاوہ کھلے آنکھ میں بھی شرکت ہے, اس کے علاوہ نگران شورا کا جو اتوار کو سلسلہ ہے اس میں بھی ان کی شرکت ہے, لیکن مدنی مذاکرے میں ان کی شرکت نہیں ہے. اور ان کا یہ ہوتا تھا کہ جب مدنی مذاکرے کا اختتام ہوتا تھا تو امیر سنت جب تشریف لاتے تھے اختتام پر تو یہ منقبت وغیرہ کے اشعار کچھ پڑھ دیتے تو ہمیں سننے کو مل جاتے تھے, تو نہیں یہ سننے کو مل رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ خلیل بھائی نہیں آ رہے؟ تو پھر ہم نے خلیل بھائی سے رابطہ کیا کہ بھائی ایسی کوئی وجہ ہے جو آپ اگر بتا سکتے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین سننا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے رابطہ کیا تو خلیل بھائی نے اپنی وائس میں ہمیں ایک وائس میسیج کیا ہے, تو سنیں کیا وجہ ہے کہ خلیل بھائی ان دنوں مدنی مذاکرے میں تشریف نہیں لا رہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سگے اتار خلیل اتاری عرض کر رہا ہوں, اللہ کریم مدنی چینل کو اور اس کے تمام سلسلوں کو, بالخصوص آپ کا مدنی چینل یہ جو سلسلہ ہے, اللہ پاک اس کو خوب ترقی عروج عطا فرمائے. اکبر بھائی نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی نے معلوم کیا تھا کہ میری مدنی مذاکرے میں آج کل حاضری نہیں ہو رہی, تو انشاءاللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں حاضری کی. دراصل یہ مسئلہ تھا کہ میری والدہ صاحبہ بیمار تھیں, اب بھی ہیں, آپ سے دعا کی بھی التجا ہے. پچھلے دنوں ان پر فالج کا اٹیک ہوا تھا, جس کی بنا پر یہ ہے کہ شام کے اوقات میں والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہوں. تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک نے جلد صحت عطا فرمائے. اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں آنے والے ہفتے سے, پہلے سے بھی نیت تھی, مزید نیت کرتا ہوں. اللہ پاک جنہوں نے کال کی تھی ان کو بھی سلامت رکھے, اور اللہ پاک یہ محبتیں ہماری سلامت رکھے. انشاءاللہ عز و جل اس ہفتے سے میری حاضری کی نیت ہے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور دعوت اسلامی اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی غلامی پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمارے خلیل بھائی کی والدہ کو جو ہے نا وہ شفاء کاملہ عاجلہ نافیہ بھی عطا فرمائے, اور مدنی چینل کے ناظرین کی جو ہے وہ اتنی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہے. اور اچھا بالکل اچھا کتنا دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کو. ایک فیس بک پر ایک مشورہ آیا ہے کہ کلام ہر گھنٹے میں مقرر وقت پر ہو, اور کلام سے پہلے مخصوص ایک شعر چلے الرٹ ہونے کے لیے, اور کلام 8 منٹ سے کم کا نہ ہو تاکہ سرور ملے. کہ راؤ مظفر اتاری ہیں گھوٹ کی سندھ سے. اب مشورہ اچھا ہے, مگر مجھے اس سے ایک بات یہ لگی کہ ان کا یہ کہنا کہ کلام سے پہلے ایک مخصوص شعر ہو, یعنی جسے ہم یہ کہہ لیں کہ ٹائٹل کلام جس کو ہم کہتے ہیں اپنی لینگویج میں, تو وہ چلے تو الرٹ ہونے کے لیے. اٹ مینس کہ جہاں یہ ہیں شاپ ہوگی, آفس ہوگا, کہ شاید وہاں مدنی چینل چلتا رہتا ہوگا کنٹینیو, تو ایک شعر ہو جس سے مطلب جو مدنی چینل چل رہا ہے کنٹینیو, تو ایک شعر آواز کانوں میں آئے گا, ہاں ٹھیک ہے اب جو ہے نا وہ اسکرین کے اوپر کلام آنے والا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین شاید یوں کہہ لیں کہ کئی گھنٹے مدنی چینل جو ہے نا وہ دیکھتے ہوں گے. اب ہر گھنٹے میں کیسے کلام چلے گا اکبر بھائی؟ اب تو مگر یہ کہ اب کلام کافی چلنا شروع ہو گئے ہیں پہلے کے مقابلے میں. مدنی چینل کا فیڈ بیک بھی ناظرین کا فیڈ بیک الحمدللہ عز و جل ہم نے کیا, اور ہم بھی اپنے سلسلے میں بھی کلام بھی شامل کرتے ہیں. ایک میسیج یہ تھا کہ میرا میسیج نگران شورا تک یہ پہنچا دیں کہ جیسے نگران شورا کبھی کبھار جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے وقت نکالتے ہیں, یعنی نگران شورا صبح میں بیان فرماتے ہیں خاص طور پر, تو اسی طرح اگر امیر سنت بھی وقت عنایت فرمائیں, تربیت فرمائیں, کیونکہ اسلامی بھائی تو باپا سے ملاقات بھی کرتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن ہم ایسا نہیں کر پاتے. اچھا ایک میسیج یہ ہے کہ تمام چینل کے ویورز سے ریکویسٹ ہے, گھر بیٹھے آپ کو فری میں دینی تعلیم مل رہی ہے, تو سب کا فرض بنتا ہے کہ مدنی باکس میں روز پیسے ڈالیں. دیکھیں یہ آپ نے ریکویسٹ تو کی ہے, یہ ریکویسٹ اس اعتبار سے تو اچھی ہے کہ فری میں مدنی چینل کے ذریعے سے آپ کو گھر بیٹھے دینی تعلیم مل رہی ہے, لیکن یہ جملہ کہ فرض بنتا ہے, یہ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں, فرض ہے, واجب ہے, تو اس طرح سے نہیں ہے. اس کی بھی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ کو مفت میں مل رہا ہے تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ جو ہے یوں سمجھے کہ یہ مدنی باکس ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈالیں, یعنی یہ فرض یا واجب والی کوئی صورت نہیں ہے. اچھا اب ہم کچھ کلپس کی طرف مزید جاتے ہیں. ایک میسیج ہمیں آیا تھا, یہ ذی الحجہ کی جو مبارک راتیں تھی ان میں ابراہیم باپو نے کوئی ایک واقعہ سنایا تھا, اور بہت مطلب زبردست قسم کا اپنی زندگی کا جس کو کہتے ہیں وہ ایک اہم ترین واقعہ, تو یہ ان کو سننا تھا
تو الحمدللہ عز و جل. اچھا اب جنہوں نے میسیج کیا انہوں نے یہ بتا دیا کہ مبارک راتیں ہیں. اب وہ 10 سلسلے ہوئے ہیں, اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو بہرحال ہم نے پھر یہ کیا کہ ہم نے ابراہیم باپو سے, رکن شورا ابراہیم باپو سے ہی رابطہ کر لیا کہ آپ ہی بتا دیں. تو باپو نے بھی کوئی 2-3 راتیں ہمیں بتائی کہ اس میں ممکن ہے. تو الحمدللہ عز و جل ہم نے وہ نکالا اور تیار کیا ہے. بہت ہی زبردست میسیج بھی اس کے اندر. آئیے وہ سنتے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا, بریانی کھا رہا تھا, اچانک پھندا لگ گیا, اور پھندا ایسا لگا کہ بس وہ جتنی کوششیں کی گھر والوں نے وہ جناب وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی. ہاسپٹل لے کے گئے جناب, اب ہاسپٹل والوں نے, ڈاکٹروں نے بھی کوشش کی, اب وہ سانس رکنے لگی, یہاں تک کہ ICU میں داخل کر دیا انہوں نے. اب ICU میں نالی وغیرہ لگا دی, ان کو نلکی لگائی وہ ڈاکٹر صاحب. اب وہ کچھ آرام آ گیا, ڈسچارج ہو گیا ہاسپٹل سے. اب سر میں درد شروع ہو گیا, اب سر میں درد شروع ہوا, وہ بڑھتا رہا, سوکھ کر کانٹا ہو گئے. مختلف ڈاکٹروں کے پاس گئے, ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہوا کیا ہے. یہ معاملہ یہ ہوا کہ پھر ایک دن وہ نماز پڑھنے گئے, وہاں امام صاحب کچھ بیان کر رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے. اس سے پہلے حج کے فضائل, حج کے ایام تھے, جو ہے حج کی فضیلت پر, فرضیت پر بیان ہو رہا تھا. انہوں نے بھی ارادہ کیا, اس وقت پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا, فارم بھر دیا اور جہاز میں سفر کر لیا, پہنچ گئے مکہ المکرمہ. طواف کر رہے تھے, اور طواف کرتے کرتے وہ سورج کی کرنیں, مبارک کرنیں ان کے جسم پر پڑی, ناک پر پڑی. ایک چھینک آئی. چھینک کا کیا آنا تھا کہ وہ چاول کا دانہ جو سال سے پھنسا ہوا تھا وہ باہر نکل آیا. اللہ سبحان اللہ. اور وہ ایک چڑیا وہاں بیٹھی ہوئی تھی مطاف میں, اس نے دانہ کھا لیا. اب جناب ان کی تو نیند غائب ہو گئی تھی, نہ سو سک رہے تھے. یہ پہلے 1.5 سال سے بیمار رہے, اور اب تو نیند ایسی آ رہی تھی, یہاں ٹیک لگا رہے ہیں وہاں نیند آ رہی ہے جناب. حج کر کے واپس آئے تو آ کر لوگوں نے پوچھا جناب کہ کیا معاملہ رہا. کہنے لگے کہ بس وہ دانے ہی کا مسئلہ تھا, وہ میرے مقدر کا تھا نہیں. اب دیکھیں وہ دانا وہاں اگا بھی, پکا بھی, کھایا بھی, مگر پیٹ میں نہیں پہنچا, کیونکہ مقدر کا نہیں تھا. مقدر میں اس چڑیا کے تھا تو اس نے کھایا. تو آپ کے مقدر میں جو ہے وہ آپ کو ملے گا. اس کا اطمینان اگر سکون رہے گا نا, اور یہ دلی کیفیت ہوئی کہ جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہ ملے گا. آپ UK میں رہیں, US میں رہیں, پاکستان میں رہیں, آپ اپنے جو مقدر میں وہ کھا کر ہی جائیں گے دنیا سے. ایک دانہ بھی کم نہیں ہوگا. جو ایام ہے وہ گزار کر جائیں گے, جو دانے ہیں وہ کھا کر جائیں گے. یہ اطمینان قلبی اگر پیدا ہو گئی تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے. ماشاءاللہ کیا بہترین میسیج ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا, کہ یعنی ایک شخص نے وہ دانہ کھا لیا لیکن وہ اس کی قسمت کا نہیں تھا, تو وہ کہاں جا کر نکلا, یعنی حرم پاک میں, مطاف میں, اور اس کو چڑیا نے کھا لیا. تو آپ کے حصے کا رزق کوئی نہیں جو ہے وہ لے سکتا. جو آپ کا یعنی یوں سمجھے کہ جو رزق آپ نے کھانا ہے وہ اس کو آپ مکمل کر کے ہی دنیا سے جائیں گے. بالکل. آپ کے SMS بھی ہیں اکبر بھائی, اور یہاں کے جو ہے نا میرے بھی کمنٹس ہیں. یہ میاں صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ذہنی آزمائش کا نیو سیزن کب آئے گا؟ ٹھیک ہے, عموماً جنوری میں ہی آتا ہے. اگر گزشتہ سلسلے میں ہم نے عمران بھائی جو ہیں ان کی کال لی تھی, وہ اگر ہمارے کو PCR والے اسلام بھائی بتا دیں کہ اگر ان کے پاس موجود ہے گزشتہ سلسلے والی, تو وہ انشاءاللہ عز و جل ہم تھوڑی دیر کے بعد چلا دیں گے. تو اس میں انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے اس کا آڈیشن کب ہو رہا ہے اور سلسلہ کب سے شروع ہونے جا رہا ہے, اس کی تفصیل انشاءاللہ وہ اس میں بھی ساتھ ہیں. امجد بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدنی چینل FM پر بھی آنا چاہیے, ریڈیو پہ. اچھا چلیں, آپ کا مشورہ ہے, لے لیتے ہیں, آگے پہنچائیں گے. رمضان قادری ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ایک ایسا سلسلہ ہو جس میں صرف نعتیں ہی فرمائش کے اوپر سنی جائیں, یعنی ہم کال کریں, جو ہم کہیں وہ سنائیں. تو چلیں یہ بھی انشاءاللہ آئیڈیا مجلس کچھ نہ کچھ تو اس کا وہ جو ترانہ مصطفیٰ میں اسی ٹائپ کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا فارمیٹ ہے. شہباز بھائی ہیں ہانگ کانگ سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کلام سننا ہے, بلا لو پھر مجھے اے شہ بحرو بھر مدینہ. چلیں انشاءاللہ آج تو نہیں, پھر اگلے سلسلوں میں اس کو شامل کریں گے. پھر ایک اور ہمارے اشفاق بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ مدنی چینل کٹ کٹ کر آ رہا ہے, اور پلیز اس کا مسئلہ حل کروائیں. ہر جگہ پر انٹرنیٹ نہیں ہوتا کہ ہم نیٹ پر دیکھ سکیں. بالکل اس کا ہونا چاہیے, اور اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کل میں ہی مجلس کو عرض کریں. ذرا یہ تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل چیز ہے, اس کو سمجھنے میں بھی ٹائم لگے گا, اور اس کے سالو ہونے میں بھی کچھ ٹائم لگ سکتا ہے. انتظار کیجئے گا, مگر اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ سالو ضرور ہوگا. یہ چودھری مظہر حیات ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدنی مذاکرے میں 2 ہفتے سے مدنی کسوٹی نہیں ہو رہی, کیا بات ہے؟
क्यों भाई मदनी कसौटी नहीं हो रही 2 हफ्तों से? आप खुद जवाब दे क्यों नहीं हो रही? ये गुज़िश्ता हफ्ते तो यूँ समझें कि अमीर सुन्नत खुद भी वहाँ हैं, निगरान शूरा भी यहाँ नहीं थे, तो एक कनेक्टिविटी उस तरह की जो है ना वो हो नहीं पाती। नेट से बाज़ों का जो है वो यूँ समझें कि बाज़ों फ्रीजिंग वगैरह का सिलसिला होता है, तो ये वजह है। अब उससे गुज़िश्ता क्यों नहीं हुई थी तो ये मुझे भी याद नहीं है, वैसे हुई नहीं। वैसे अजहर भुट्टा हैं, ये कह रहे हैं निगरान शूरा का सिलसिला लब्बैक में हाजिर हूँ, ये क्यों नहीं आ रहा? असल में इस तरह के बहुत सारे सिलसिले हैं जो पहले हुआ करते थे, अब नहीं है, तो जारी बात है एक सिलसिले की एक लिमिट होती है, उस वक्त तक लाकर उसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। अच्छा, मैं भी कुछ पढ़ लूँ? बिल्कुल, आप पढ़िए। एक मैसेज है, 25 सितंबर को निगरान शूरा ने जामियातुल मदीना के तलबा में सुन्नतों भरा बयान फरमाया। इसके शुरू में निगरान शूरा ने 8 निकात लिखवाए, वो चला दें, हमें तहरीर करने हैं, बहुत ही मुफीद हैं हमारे लिए, इस पर अमल करके अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये आपके लिए तैयार भी किया है और बाकायदा टेक्स्ट की सूरत में जो निकात निगरान शूरा ने बयान किए हैं वो हमने इसमें लिखे हैं। आइए वो मदनी गुलदस्ता देखते हैं। शख्सियत को निखारने वाली चंद खुसूसियात। नंबर 1, लोगों की नफ्सियात के मुताबिक बात करना। नंबर 2, लोगों को अहमियत देना। नंबर 3, जिससे बात कर रहे हैं उसकी उम्र, मकाम और मर्तबे को पेश नज़र रखना। नंबर 4, ऐसे कामों से खुद को बचाना जिसका ना दुनिया का फ़ायदा और ना आखिरत का। उसको यूं भी लिख सकते हैं ब्रैकेट करके कोसाइन में, कि जिस बात से आपका ताल्लुक नहीं है उस पर मत पड़ें। नंबर 5, अगर आपकी गलती है तो जल्द मान लें, इससे इज्जत में इजाफा होता है, वक्त की बचत होती है। नंबर 6, बुराई का बदला भलाई से देने की आदत बनाएं। इसमें ब्रैकेट में लिख लें, मुंतकीमुल मिजाज ना बने। नंबर 7, दरगुजर को अपनी आदत बनाएं। और जो 8वां है, इसको समझने की थोड़ी जरूरत है, थोड़ी डिटेल है। एक शख्स अपना मकान बनाता है, अब इसको कैसे लिखेंगे ये अब आपकी सलाहियतों पर मुनहसर है। जिस तरह का अक्लमंद आदमी मकान बनाते वक्त अपने मकान के अंदर ऐसा कोई रखना या कोई ऐसा मामला नहीं छोड़ता जिससे लोग उसके घरों में झांकें, इसी तरह अहले इल्म और अक्लमंद शख्स अपने किरदार में ऐसी गुंजाइश नहीं रखता कि जिससे उसके किरदार में लोग शुकूक व शुबहात में मुब्तला हों। ये एक पूरी तफसील है इसकी। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा जामे मैसेज, बड़ा जामे क्लिप। मैं तो कहता हूँ ये तो बहुत वायरल होना चाहिए, वायरल होना चाहिए। मैं ये अर्ज करूँगा, देखिए ये बयान उस वक्त हुआ, आपने हमसे कहा, तकाजा किया, हमने इसको बनाया, फिर अब मदनी चैनल के नाज़रीन ये देख रहे हैं और मदनी चैनल पर ये चलेगा। अच्छा, फिर एक यूनिक चीज़ है, देखिए हमसे आपके SMS में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मतलब कही जाती हैं कि ये चला दें, वो चला दें, तो जाहिर बात है हमने एक अपने सिलसिले का फॉर्मेट भी देखना होता है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे यहाँ चल चुकी होती हैं, तो आप जो चीज़ें हमसे कहें तो वो यूनिक होंगी, तो इंशाल्लाह वो सबसे पहले शामिल की जाएंगी। अभी आपने देखा आबिद बापू वाला जो पहला गुलदस्ता चला है, निगरान शूरा का ये गुलदस्ता चला है, ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हमने जो है वो तैयार की हैं। ये इब्राहिम बापू वाला जो है वो अपना ये यानी छोटा सा एक क्लिप था, तो हमने बहुत सारी चीज़ें नाजरीन की डिमांड पर भी जी बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, और फिर वो चलती रहेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर अभी मैसेजेस ये भी आ रहे हैं कि हमें मदनी गुलदस्ता जो है व्हाट्सएप की ज़रूरत में ये वाला फॉरवर्ड कर दिया जाए। ठीक है। ये मलिक सैफुर रहमान है, ये पूछ रहे निगरान शूरा और अमीर सुन्नत कहाँ गए। निगरान शूरा तो पंजाब के जदवल पर हैं और कुछ शहरों के, और दूसरा अमीर अहले सुन्नत तो मुल्क से बाहर होते हैं तहरीरी काम के हवाले से, कुछ किताबें और दीगर तहरीरी काम, तो उस हवाले से। बाकी ये कह रहे हैं कि क्या रज़ा भाई मदनी चैनल ऐसा नहीं हो सकता कि व्हाट्सएप पर भी आ जाए? अच्छा, व्हाट्सएप पर कैसे आ सकता है? अब तक तो व्हाट्सएप पे जो है ना वो वीडियो स्ट्रीमिंग की सूरत मैंने देखी नहीं है। वीडियो बनकर तो सेंड हो सकती है, बहुत सारे हमारे क्लिप वायरल होते हैं, मगर एज इट इज़ पूरा मदनी चैनल कैसे आएगा, इसका तो कोई आप ही सॉल्यूशन बता दें। अच्छा, एक कुछ चीज़ें हैं, उसमें एक ये था कि हाजी मुश्ताक का जो कलाम है साढ़े वल सोना, तो ये कलाम जो है वो तैयार करें। हमें वैसे अपने तौर पर तो नहीं मिला, लेकिन हमने इसकी वॉइस उठाई और उस पर फुटेजेस बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन के लिए तैयार कर दिया। इससे मुतालिक पिछले दिनों हमारे पास भी आया था, आपके पास भी आया था, और हमने इसको पिछले दिनों शामिल भी किया था। हाजी मुश्ताक का एक कलाम हम अपने
سلسلے میں بھی لے رہے تھے، اور یہ بھی آیا تھا کہ حاجی مشتاق کے کلام زیادہ سے زیادہ مدنی چینل پر بھی چلائے جائیں. تو اس کی دوبارہ سے بھی نیت کرتے ہیں. آج اس کا ہم نے ایک کلام اکبر بھائی نے تیار کیا ہے آپ کے لیے، وہ بھی دیکھیں گے. اور کوشش یہ ہوگی اگر ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہمارا دیکھ رہا ہے تو حاجی مشتاق کے کلام کو اپنے جو رن ڈاؤن ہے، جو اپنی ٹرانسمیشن ہے، اس کا بھی حصہ بنایا جائے. جزاک اللہ. ابھی آپ جو ہے نا یہ کلام دیکھیں، بہت پیارا کلام ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا پیارا کلام ہے. اور انشاءاللہ ایسے بہت سے کلام حاجی مشتاق کے آپ ہمارے اس سلسلے میں بھی سنیں گے، اور اس سلسلے کے طفیل ہمارے ٹریفک ڈپارٹمنٹ مزید اس کو لے کر 12 گھنٹے کی نشریات میں بھی اس کو شامل کریں. ایک میسیج یہ آیا تھا کہ ذہنی آزمائش کی جو کوئز اپلیکیشن ہے وہ رجسٹر کے بغیر نہیں مطلب چلتی نا، تو اب بچوں کے موبائل میں وہ کہتے ہیں کہ سم نہیں ہوتی. اب کوئی اس طرح کی ترکیب بتائیں کہ وہ بغیر رجسٹرڈ کے چلے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گئے. تو اس پر الحمدللہ ہم نے جو آئی ٹی کے اسلامی بھائی ہیں ان سے رابطہ کیا کہ بھائی کوئی ایسی صورت ہے کہ بچوں کا جو موبائل ہے جس میں سم نہیں ہے تو کیا اس میں یہ اپلیکیشن چل سکتی ہے نہیں چل سکتی. تو انہوں نے آڈیو کی صورت میں الحمدللہ ہمیں اس کا ایک جواب دیا ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. ذہنی آزمائش کوئز ایپ کے حوالے سے کچھ بیسک انفارمیشن اس طرح سے ہے کہ اس اپلیکیشن کو یوز کرنے کے لیے ایک لاگ ان ریکوائرڈ ہوتا ہے، لیکن یہ آپشنل ہے. اس کے بغیر بھی اپلیکیشن کو یوز کیا جا سکتا ہے. اور اس کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب کوئی بھی یوزر بغیر کسی رجسٹریشن کے اس اپلیکیشن کو یوز کرنا شروع کرتا ہے اور اس کے کسی بھی سیگمنٹ کے کسی لیول کو پلے کرتا ہے، تو فرسٹ لیول کمپلیٹ ہونے کے بعد سسٹم اس کو پرومپٹ کرتا ہے کہ آپ لاگ ان کر لیں. لیکن وہاں پہ اسکپ کا بھی آپشن ہوتا ہے، آپ چاہیں تو اس کو اسکپ کر دیں. تو اس صورت میں بھی آپ آگے اس اپلیکیشن کے مزید لیولز سے جو ہے وہ ورکنگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر. لیکن اس صورت میں آپ کا اسکور جو ہے وہ آگے مینٹین نہیں ہوگا، اور اسکور لسٹ جو ہماری مینٹین ہوتی ہے اس میں نہیں آئے گا. یہی اس میں ڈفرینس ہے. ادروائز وہ پورے لیولز جو ہے وہ پلے کر کے آگے جا سکتا ہے. اور اگر ہم لاگ ان کی بات کریں، لاگ ان میں ہمارے پاس جو ہے کافی ایزی میکینزم ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنا جو بھی اکاؤنٹ جس ای میل سے وہ اپنے موبائل پہ لاگ ان ہوئے ہوئے ہیں اسی اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے بھی وہ اس اپلیکیشن کا یوزر کریٹ کر سکتے ہیں. فیس بک اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے آپشنس اس میں دیے گئے ہیں جس سے بآسانی وہ اس اپلیکیشن کا یوزر کریٹ کر سکیں گے. ہاں، اس یوزر کو کریٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ان کو انٹرنیٹ ایکسیس ریکوائرڈ ہوگا. اور اگر یوزر کریٹ نہیں کرتے جس طرح پہلے بتایا گیا ہے تو اس صورت میں بغیر انٹرنیٹ کے بھی اس اپلیکیشن کو پلے کیا جا سکتا ہے.
ماشاء اللہ بہت اچھی وضاحت ہے. اصل میں بیسکلی جب یوزر نیم بنتا ہے تو ایک پروفائل بن جاتی ہے. جب وہ جتنا آگے لیول میں بڑھتے رہیں گے ان کا اسکور اسی حساب سے مینٹین ہوگا, اور وہ چونکہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوگا تو وہ مطلب ایک سم اپ ہو جائے گا سب کے ساتھ. اور اگر بغیر انٹرنیٹ کے یوز کریں گے تو صرف آپ ہی اپنے اوپر مطلب اپنے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں, آپ کے ساتھ دیگر لوگوں کے اسکورنگ جو ہے نا وہ ظاہر نہیں آئیں گی. بہرحال یہ بہت اچھی اچھا, عمران بھائی کی ہمارے پاس آڈیو کال جو تھی ذہنی آزمائش کے حوالے سے وہ ریڈی ہے, آئیے وہ سنتے ہیں. محمد عمران اتاری مدنی عرض گزار ہوں. قبلہ اکبر مدنی بھائی نے حکم دیا تھا کہ ذہنی آزمائش سیزن 11 کے آڈیشن کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کر دوں. تو اولاً تو عرض کرتا چلوں کہ ذہنی آزمائش مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ہے, بچوں اور بڑوں دونوں میں مقبول ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے اور مزید پذیرائے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. سیزن 11 کے حوالے سے ہماری ٹیم کی تیاری جاری ہے, سیگمنٹس کے حوالے سے بھی تیاری ہو رہی ہے, اور اسی طرح آڈیشن کن کن شہروں میں ہونا چاہیے تو شہروں کی سلیکشن بھی جاری ہے, اور کہاں کہاں پر آڈیشن ہوگا یہ بھی ذمہ داران سے مشاورت جاری ہے. تو امید ہے کہ ہم اکتوبر کے لاسٹ ویک میں یا پھر نومبر کے فرسٹ ویک میں قوی امید ہے کہ ہم آڈیشن کی طرف جائیں گے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ نومبر کا دوسرا تیسرا ہفتہ ہو جائے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کو بھی لیا جائے ذہنی آزمائش کے سیزن 11 میں تو ہمارے جو شہر ذمہ دار ہیں تو ان سے رابطہ کیا جائے اور پھر ان کے ذریعے سے یہ ترکیب بن سکے گی. اور دوسرا ایک یہ کہ ہمارا ذہنی آزمائش کا میل ایڈریس ہے ذہنی آزمائش @madanichannel.tv. اس پر بھی آپ میل کر سکتے ہیں. سیگمنٹس کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں, اور مزید بھی کوئی بات کرنا چاہیں تو ہم سے کر سکتے ہیں. دعاؤں کی التجا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو, آپ کا مدنی چینل سلسلے کو بھی برکتیں عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیرہ. ابھی چلتے ہیں کہ ایک کلام ہے, کافی عرصے سے یہ ہم نے تیار تو کیا ہوا ہے, حضور میری تو ساری بہار. تو یہ کلام ہمارے پاس ہے, کسی نے فرمائش کی تھی تو یہ الحمدللہ عز و جل ہم نے تیار کیا تھا. تو آئیے یہ کلام سنتے ہیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا, میرا حضور میری تو ساری اور کہاں یہ مدینہ میری کہاں یہ جی مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے کا فارمیٹ تو یہ ہے کہ جو
اس وقت ہمارے پاس SMS آئے ہوتے ہیں, ہم ان کو بعد میں پڑھتے ہیں اور اگلے سلسلے میں تیاری کر کے ان کی چیزیں چلاتے رہے. ایک SMS ہے کہ پلیز ہماری التجا سنی جائے, 2 دن سے اپنے مرشد پاک کو مدنی چینل پر نہیں دیکھا, دل بہت اداس ہے. ویسے ہمارے پاس امیل سنت کی ایک منقبت ہے, وہ بھی 2-3 سلسلوں سے تیار رکھی ہوئی ہے, اس کو چلانا تھا. تو اب آپ کے اس SMS کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنا لیتے ہیں. مسلک کا تو امام ہے, یہ والی منقبت. جی مدنی چینل کے ناظرین, آتوات آپ نے SMS پر عمل دیکھ لیا ہوگا. الحمدللہ ہم نے یہ منقبت چلا دی ہے, اور جن کا میسیج آیا تھا تو انہوں نے امیل سنت کی زیارت بھی کر لی ہوگی. ایک میسیج یہ ہے کہ غلام رسول اور فیضان, یہ جو کریکٹر ہیں, ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ یہ دونوں بھائی ہیں یا پھر دوست ہیں؟ دونوں بھائی تو نہیں ہیں, دوستی آپ اس اعتبار سے کہہ لیں گے کہ اب ہو گئی ہوگی, کیونکہ یہ ریکارڈنگ وغیرہ جو وائس کی ہے وہ ایک ساتھ کرواتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے یہ صرف شاید ریکارڈنگ پر عام طور پر جمع ہوتے ہوں گے, اس کے علاوہ شاید یوں ان کا ملنا نہیں ہوتا ہوگا. تو بہرحال اب ہمارا سلسلے کا بالکل اختتامی وقت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو, عام دنیا بھر میں یا رب دین کا